جب آپ شب برات کی رات میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو آپ ان 4 رکعت نفل نماز کو شب برات کی رات میں ضرور پڑھیں، کیونکہ ان 4 رکعت نفل نماز کو پڑھنے کا ثواب اتنا ہے، اگر آپ جانیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، اور آپ شب برات کی رات میں ان کو ضرور پڑھیں گے۔ اور یہ 4 رکعت نفل نماز ایسی ہے جو شب برات کی رات میں ٹرینڈنگ میں رہتی ہے، زیادہ تر مسلمان بھائی اس کو ضرور پڑھتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کو پڑھنے کا بالکل صحیح طریقہ بتائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو اس کی نیت کس طرح کرنی ہے، تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب آپ شب برات کی رات میں نماز پڑھیں تو آپ کو سب سے پہلے 4 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو نیت کس طرح کرنی ہے؟ آپ کو نیت کرنی ہے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نفل نماز شب برات کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر آپ کو نیت باندھ لینی ہے۔ جب آپ نیت باندھ لیں اس کے بعد آپ کو سب سے پہلے ثنا یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک تک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب آپ الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین تک پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 50 مرتبہ آپ کو الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ آپ کو 50 مرتبہ ہی ہر ایک رکعت میں الحمدو کے بعد قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے۔ تو اگر آپ کے قل هو اللہ شریف یاد نہیں ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو قل هو اللہ شریف بھی پڑھ کے بتائیں گے، آپ غور کے ساتھ سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیارے دوستو، جب آپ 50 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں پہلی رکعت میں اس کے بعد آپ کو رکوع کرنا ہے۔ رکوع میں آپ کو 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو رکوع سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑا ہو جانا ہے۔ پھر آپ کو ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں آپ کو 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے کھڑا ہو جانا ہے۔ پھر آپ کو اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ سے سجدے میں چلے جانا ہے۔ پھر آپ کو 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سجدے میں پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ کر لیں اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھ لیں پھر آپ کو اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے، اور دوسری رکعت میں آپ کو ڈائریکٹ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرنا ہے، یعنی آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ ولا الضالین تک پڑھنے کے بعد آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد پھر دوسری رکعت میں دوبارہ سے آپ کو 50 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے۔ پھر 50 مرتبہ جب آپ دوسری رکعت میں قل هو اللہ شریف پڑھ لیں پھر آپ کو رکوع کرنا ہے اور سجدے کرنے ہیں۔ جب آپ دوسرا سجدہ کر لیں اس کے بعد آپ کو قاعدہ اولیٰ میں بیٹھ جانا ہے۔ پھر قاعدہ اولیٰ میں آپ کو پڑھنا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब आप इन्नका हमीदुम मजीद तक पढ़ लें, उसके बाद आपको अल्लाहु अकबर कहकर तीसरी रकात के लिए खड़ा हो जाना है। फिर आपको तीसरी रकात में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना है और 50 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है। फिर आपको रुकू करना है, सजदे करना है। फिर आपको चौथी रकात के लिए खड़े हो जाना है। फिर आपको चौथी रकात में भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू करना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ने के बाद आपको 50 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है। जब आप 50 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लें चौथी रकात में, फिर आपको रुकू करना है और 2 सजदे करने हैं। फिर आपको कायदे आखिरा के लिए बैठ जाना है और कायदे आखिरा में आपको अत्तहियात पढ़ना है। अत्तहियात पढ़ने के बाद आपको दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। जब आप दुरूद इब्राहीम पढ़ लें, उसके बाद आपको रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतुन व फ़िल आखिरती हसनतुन व क़ीना अज़ाबन नार। प्यारे दोस्तों, जब आप वक़ीना अज़ाबन नार तक पढ़ लें, उसके बाद आपको सलाम फेर देना है। तो प्यारे दोस्तों, ये आपकी 4 रकात निफिल नमाज मुकम्मल हो जाती है। आप इस बात को ज़रूर याद रखें कि आपको चारों रकात में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ने के बाद 50 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ ज़रूर पढ़ना है। प्यारे दोस्तों, इसको पढ़ने का सवाब इतना है कि किताबों में आया है कि जो शख्स भी शबे बरात की रात में इन 4 रकात निफिल नमाज को पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। और किताबों में यहाँ तक आया है कि वो शख्स ऐसा हो जाता है जैसा कि अपनी माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। तो इतना ज़्यादा गुनाहों से पाक व साफ हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आप शबे बरात की रात में इन 4 रकात निफिल नमाज को ज़रूर पढ़िएगा अगर आपको ये सवाब पाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन 4 रकात निफिल नमाज का सही तरीका बहुत अच्छी तरीके से मालूम चल गया होगा। तो इस वीडियो को आप अपने और भी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।